السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں کہ اسلام آباد میں مختلف مواقعوں پر یا مختلف جگہوں پر استعمال ہونے والی الیکٹرک بسوں کے حوالے سے کہ ان کی اہمیت کتنی ہے اور ان کے روٹس کون سے ہیں، اور اگر آپ الیکٹرک بس میں آپ نے آج سے پہلے سفر نہیں کیا تو اس پر سفر کرنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کیا الیکٹرک بسوں کے لیے کوئی مخصوص قسم کے اسٹاپ بنائے گئے ہیں یا وہی اسٹاپ جو پہلے سے چل رہے ہیں وہی ہیں۔ تو جناب، سب سے پہلے ہم ذکر کرتے چلیں کہ اسلام آباد کے لیے ایک بڑا گیم چینجنگ منصوبہ ہے، اور خاص طور پر جو ہے غریب عوام کے لیے ایک بہت بہترین قسم کا منصوبہ جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے یا سی ڈی اے کی جانب سے لایا گیا ہے، اور اسلام آباد کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ سی ڈی اے کی یہ بسیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور پہلے جو ہے نا مختلف ایک کر کے پھر دو کر کے اور ابھی 14 سے 16 مقامات پر جو ہے وہ سی ڈی اے کی بسیں جو ہے وہ اس وقت مصروف عمل ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور خاص طور پر اب ہم اگر ذکر کرتے چلیں کہ الیکٹرک بسوں میں سفر کرنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہم اگلی سٹیپ میں یہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر الیکٹرک بسیں جو ہے وہ چل رہی ہیں اسلام آباد کے کون سے مقامات پر۔ تو سب سے پہلے جی، اگر آپ نے الیکٹرک بس میں سفر کرنا ہے تو الیکٹرک بس میں سفر کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو کوئی زیادہ رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اس کا جو کرایہ ہوتا تھا یا اس کا جو ٹکٹ ہوا کرتا تھا شروع میں 30 روپے تھا، اور پھر ابھی جو ہے ان الیکٹرک بسوں کا ٹکٹ ہے وہ 50 روپے ہے، اور کچھ مقامات پہ ایک دو مقامات کے علاوہ جو ہے وہ 50 روپے ہے، باقی ایک دو مقامات پر جو ہے وہ 30 روپے اس کا ٹکٹ ہے، لیکن زیادہ تر جو اس کا ٹکٹ ہے وہ 50 روپے ہی ہے۔ اگر آپ اس کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو سفر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مختلف مقامات پر اس کے روٹس بتائے گئے ہیں، اور روٹس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کسی مقام سے دوسرے مقام پر جانا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مقام سے اس مقام تک یہ الیکٹرک بس جائے گی۔ دوسری چیز، جب آپ اس الیکٹرک بس میں سوار ہوں گے تو سب سے پہلے آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیں گے یا آپ کو کھڑے ہونے کی جو جگہ ملے گی وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کے پاس چینج ہونا چاہیے۔ اگر چینج نہیں ہے تو وہ جو ایک بندہ کھڑا ہوگا الیکٹرک بس کی جانب سے یا سی ڈی اے کی جانب سے، ایک کنڈکٹر جو کھڑا ہوگا وہ آپ سے 50 روپے ڈیمانڈ کرے گا، آپ اس کو 50 روپے ڈیمانڈ یا اس کو دیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو وائٹ کلر کا ایک ٹوکن دے گا یا ٹکٹ دے گا، وہ ٹکٹ آپ نے لینا ہے، اور وہ ٹکٹ لینے کے بعد وہ ٹکٹ جو ہے نا اس کو اسکین کرے گا وہ، اور اسکین کرنے کے بعد آپ کو دے گا، اور وہ ٹکٹ آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ سی ڈی اے کی بسیں جو ہے مختلف سٹاپس پر رکتی ہیں، اور رکتی جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچتی ہیں، تو آپ نے جس مقام تک جانا ہے پہلے سے معلوم کر لینا ضروری ہے۔ دوسری چیز، ہر بس کے فرنٹ سائڈ پہ آگے جو ہے وہ اس کا روٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ بس کہاں پر جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ بس کے آگے جو ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ F1 F2 F3 اب جو مقام ہے، تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ میرے والے روٹ میں یہ والا ٹوکن استعمال ہوگا یا یہ والی بس استعمال ہوگی، اس بس میں جا سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہم ذکر کرنے والے ہیں کہ جی کون سے روٹس پر جو ہے اسلام آباد کی الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں۔ تو اس کا پہلا روٹ آتا ہے FR01 سوہان سے نیسٹ میٹرو اسٹیشن تک ہی جاتی ہے، اور اس کا دوسرا جو ہے روٹ آتا ہے پم سے فیصل مسجد تک ہی جاتی ہے، اور اس کا تیسرا روٹ جو ہے پم سے ایوان صدر تک ہی جاتی ہے، اور اسی طرح اس کا چوتھا روٹ جو ہے وہ بری امام سے قائد اعظم یونیورسٹی تک جاتی ہے۔ اس کا پانچواں روٹ جو آتا ہے وہ پم سے گولڈرا شریف E11 تک یہ جاتی ہے۔ اس کا جو چھٹا روٹ ہے وہ ہے پم سے نسٹ میٹرو اسٹیشن تک، اور اس کا ساتواں جو ہے پم سے ترامڑی ویو اپارا چوک یعنی کہ اپارا سے ہوتی ہوئی یہ جاتی ہے۔ نمبر 8واں جو اس کا روٹ ہے وہ ہے پم سے ترامڑی، یہ فیض آباد سے ہو کر جاتی ہے، یعنی کہ ترامڑی جانے کے دو روٹس ہیں، ایک اپارا والی سائڈ سے اور دوسرا جو ہے فیض آباد والی سائڈ سے۔ اگر آپ ڈائریکٹلی جانا چاہتے ہیں تو اپارا والی سائڈ سے جانا چاہتے ہیں تو 8A ہے، اور اگر آپ فیض آباد والی سائڈ سے جانا چاہتے ہیں تو FR8C ہے۔ اس کے علاوہ جی 9واں روٹ ہے کھنہ پل سے جو لے کر گولڑا موڑ تک، یہ بھی بڑا زبردست قسم کا روٹ ہے، اور خاصی پریشانی ہوتی تھی اس سائڈ والے لوگوں کو بھی۔ اس کے علاوہ جی 10واں جو اس کا روٹ ہے وہ ہے گولڑا موڑ سے جو ہے نا ٹیکسلا تک، یہ بھی بڑا اچھا، سارے روٹ ہی اس کی اہمیت کے حامل ہیں لیکن یہ بڑے اہمیت کے حامل روٹس ہیں۔ نمبر 11 پہ آتا ہے جی گولڑا موڑ سے جو ہے نا I14 تک جو ہے نا یہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 12 پہ آتا ہے منڈی موڑ سے لے کر بھارا کھو تک۔ اس کے علاوہ نمبر 13 پہ آتا ہے کھنہ پل سے لے کر ٹی
ٹی چوک تک، یہ 13 روٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جی ایک اور روٹس بھی ہے جو کہ باراکو ڈھوک جیلانی سے لے کر 17 میل تک جو ہے وہ 14واں روٹ ہے، اور اس کے علاوہ 2 روٹس خاص طور پر اس کے لیے بنائے گئے ہیں، اور وہ ہیں جی جو کہ ہفتہ اور اتوار کے دن جو سیاحت کے شوقین لوگ ہیں ان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ پمپ سے لے کر دامنیکو تک ایک جاتی ہے الیکٹرک بس، اور اسی طرح دوسری جو بس جاتی ہے وہ جاتی ہے پمپ سے لے کر شکرپڑیاں، یعنی کہ دونوں سیاحتی مقامات پر جو ہے آپ ہفتے والے روز بھی ان الیکٹرک بسوں کے ذریعے سے پمپ سے سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ احوال ہے جی، اور ان الیکٹرک بسوں کے مخصوص سٹاپ ہیں، آپ ہر سٹاپ پر اتر نہیں سکتے، ان کے مخصوص سٹاپ ہیں جہاں پر آپ اتریں گے۔ بس یہی کچھ احوال تھا جی، آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔